آداب بیٹھئے، نظر اس پہ ڈالیے جس کے نظروں سے نظر مل جائے تو نواز دیا کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسول النبی الکریم، نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ملت کشتی کے کھیون ہارے قانون دا پیغمبر، قانون سعاد پیغمبر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آگے بڑھیے، دوسرے کو موقع دیجیے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کئے حفاظ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں؟ گنا ہے آپ نے؟ گنا ہے؟ 24 ہے۔ اور صرف حافظ قرآن نہیں ہے، شیخ اعظم حضور سید مسعود کلیمی نے نظر ڈال کر دوستو اسے کلیمی سپاہی بنا دیا۔ یہ کلیمی سپاہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدد بہت خراب ہے، میں نے کہا تمہارا عقیدہ ہی خراب ہے۔ 24 عدد خراب ہے، تمہارا عقیدہ خراب ہے۔ یہ تو مدرسے والے کو مبارکباد دو کہ 12 لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس میں 12 لفظ ہے، اور محمد رسول اللہ پڑھو تو اس میں 12 لفظ ہے، دونوں کو ملا دو تو 24 کا عدد ہے۔ پتہ کیا چلا؟ مدرسے والے مبارکباد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ توحید اور رسالت کا عدد نکالو تو 24 ہوگا۔ دوستو مدرسہ نے یہ 24 حفاظ دیا ہے، اسے حافظ ہی مت سمجھو بلکہ یہ امام بنا کر آپ کو دیا ہے، حافظ بنا کر دیا ہے، قاری بنا کر دیا ہے، کلیمی سپاہی بنا کر دیا ہے۔ یہ جب اپنے آپ کے علاقوں میں جائے گا تو آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کی پہرہ داری کرے گا، آپ کے ایمان کی حفاظت کی پہرہ داری کرے گا۔ پتہ کیا چلا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جس بہت سارے کارخانے ہیں، اس کارخانے میں ہر ہتھیار بنایا کرتے ہیں۔ کسی کارخانے میں ٹینک بنتا ہے، کسی کارخانے میں بندوق بنائی جاتی ہے، کسی کارخانے میں لڑنے کا ہتھیار بنایا جاتا ہے، مگر اسلام کے شہزادے کلیمی کارخانے میں یہ ہتھیار نہیں بنتا ہے بلکہ امام بنایا جاتا ہے، پیشوا بنایا جاتا ہے، رہبر بنایا جاتا ہے، اور پیشوا وہی بناتا ہے جو پیشوا ہوتا ہے، رہبر وہی بناتا ہے جو رہبر ہوتا ہے، جو خادی وہی بناتا ہے جو مخدوم ہوتا ہے۔ اور یہ 24 اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قلم لکھ، قلم سے رب کہتا ہے قلم لکھ، قلم کہتا ہے مولا کیا لکھوں؟ کہا لکھ، قلم نے کہا مولا میں نے لکھ دیا۔ کہا کیا لکھا ہے قلم؟ کہا قیامت تک کے ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والی ہے میں نے سب کو لکھ دیا ہے۔ رب نے کہا قلم لکھ، کہا مولا کیا لکھوں؟ کہا لکھ، کہا کیا لکھوں؟ قلم کو رب نے کہا لکھ لا الہ الا اللہ۔ قلم نے کہا مولا میں نے لا الہ الا لکھ دیا ہے۔ کہا کتنا سال لگا؟ کہا 70,000 سال میں کلمہ طیبہ لکھا ہوں لا الہ الا اللہ۔
میں رب فرماتا ہے کلم لکھ کا مولا قیامت تک کے ہونے والی تمام شے کو میں نے لکھ دیا ہے، کلمہ کو میں نے لکھا ہے، 70,000 سال لگ گیا ہے لا الہ الا اللہ لکھنے میں۔ رب فرماتا ہے محمد رسول اللہ لکھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قلم جب لکھا ہے اور لکھ کے فرصت پایا، عرض کیا مولا 70,000 سال لگ گیا کلمہ طیبہ لکھنے میں، لا الہ الا اللہ میں 70,000 لگ گیا، محمد رسول اللہ لکھنے میں 70,000 وقت سال لگ گیا۔ اللہ اللہ، رب نے پوچھا دونوں کو جوڑو، جب جوڑا گیا تو قلم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنے میں 140 برس گزر گیا۔ رب فرماتا ہے امت محمدیہ کا غلام 24 گھنٹے میں 140,000 کلمہ طیبہ پڑھ لے گا۔ مسلمانوں لکھنے میں 70,000 سال لگ جا رہا ہے اور پڑھنے میں یہ پل بھر میں آپ پڑھ لیتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ میرے محبوب کا اعزاز ہے، میرے پیغمبر کا اعزاز ہے، میرے رسول کا اعزاز ہے۔ اور غور کرو یہ کلمہ کس کی بولی ہے، آپ غور تو کرو، آپ سوچیں گے غور تو کرو۔ یہ لا الہ الا اللہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ سب سے پہلے لا الہ کس نے کہا؟ سب سے پہلے محمد رسول اللہ کس نے کہا؟ جب قرآن کی چوٹی پہ مصطفیٰ آئے، اعلان نبوت فرمایا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں مصطفیٰ نے عریضہ پیش کیا، اے نبی اعلان نبوت کر دیا، اعلان نبوت کر دیا، مگر عتبہ کلمہ نہیں پڑھتا، شیبہ کلمہ نہیں پڑھتا، ولید بن مغیرہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ اللہ اللہ، رب فرماتا ہے اگر جبرائیل سن اے مصطفیٰ، ابو جہل نہیں پڑھتا ہو نہ پڑھے، عتبہ نہ پڑھتا ہو نہ پڑھے، شیبہ نہ پڑھتا ہو نہ پڑھے، ابو لہب نہ پڑھتا ہو نہ پڑھے، اے محبوب تو لا الہ الا اللہ کا، میں محمد رسول اللہ کا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ مصطفیٰ نے لا الہ الا اللہ کہا اور رب نے محمد رسول اللہ کہا۔ یہ دونوں کے کلمے کو جوڑو گے تو کلمہ بنتا ہے اور اسی کلمہ کو پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آئیے بڑی تیزی سے میں آپ کی عدالت میں آنا چاہتا ہوں۔ غور کرو یہ 24 وفات آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ کیا اسی پوزیشن میں یہ بچہ اس مدرسے میں داخلہ لیا تھا؟ نہیں دوستو، یہ جب بچہ آیا تھا تو اسے چلنے نہیں آیا تھا، یہ جب بچہ آیا تو اسے بولنے نہیں آیا تھا، جب یہ بچہ آیا تو طریقہ معلوم نہیں تھا، جب یہ بچہ آیا تو چلنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، آداب زندگی معلوم نہیں تھا، آداب طریقہ معلوم نہیں تھا۔ مگر آؤ، جب آپ کے مدرسے میں آیا ہے، اساتذہ نے جب محنت کی ہے، پیر و مرشد کی نگاہ کرم پڑی ہے، تو یقین جانو اے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بچوں نے سینے میں قرآن رکھا ہے، اور جب قرآن رکھا ہے تو ایک اولاد رسول کی عدالت میں عطائے رسول کے شہزادے کے نظروں کے سامنے اسے کے سر پہ امامہ باندھا گیا ہے، اور امام باندھ کر حضرت نے دعا دے کر زمانے کو بتا دیا ہے یہ کل آنے والا جو تھا یہ طالب علم تھا، آج نکلا ہے مقتدی بن کے نہیں، آج نکلا ہے امام بن کے نکلا ہے، حافظ قرآن بن کے نکلا ہے، قاری قرآن بن کے نکلا ہے۔ اس کے پڑھانے میں اگر کسی نے محنت کی ہے، کسی کا پیسہ لگا ہے، تو قیامت کے دن اسے اجرت ملے گی، اجرت ملے گی۔ میرے پیارے دوستو غور کرو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج چھٹی کی وہ حسین تاریخ ہمارے سامنے سے گزری ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہے کہ سرکار نے یہ اہم تاریخ اجمیر کی تاریخ آپ کو عطا کر دی ہے۔ یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اجمیر کی گلیوں میں جلوہ گر ہے، ہم اجمیر کے کوچے میں ہے، ہم اجمیر شہر میں ہے، اور آپ نے اس کو جگدیش پور کو اجمیر کا نمونہ بنا دیا ہے، اجمیر کا نمونہ بنا دیا ہے۔
کلکلی اجمیر کی گلی بنا دی ہے، اور کیوں نہیں جگدیش پور میں خواجہ کی چمک ہو، جگدیش پور میں کیوں نہیں دلہمیا کی چمک ہو، جگدیش پور میں حضور مسرور کلیمی کی چمک کیوں نہیں ہو؟ غور تو کرو، جگدیش پور میں آیا کون ہے؟ آنے والے کو تو دیکھو، تو کہنے والا کہتا ہے جگدیش پور میں آنے والا وہ کون آیا ہے؟ فاطمہ کا لال آیا ہے، کون آیا ہے؟ علی کا شہزادہ آیا ہے، کون آیا ہے؟ حسن کا دلار آیا ہے، کون آیا ہے؟ غوث اعظم کا نواز آیا ہے، کون آیا ہے؟ خواجہ غریب نواز کا چہیت آیا ہے، کون آیا ہے؟ زمانے کو کہہ دو کلیمی شہزادہ آیا۔ غور کرے میرے پیارے دوستو، آج چھٹی کی تاریخ ہمارے سامنے سے گزری ہے، 7ویں شب میرے آپ کے بیچ آ گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دوستو، یہ جلسے میں آپ آئے ہیں، اعلان آپ تک کیا گیا ہے، آپ کے کانوں تک آواز پہنچائی گئی ہے، تب آپ آئے ہیں، تب آپ کو معلوم ہوا ہے کہ جگدیش پور میں جلسہ ہے۔ پوسٹر آپ نے دیکھا تو آپ کو پتا چلا جلسہ ہے، اعلان سنا تو پتا چلا آپ جلسے میں آئے ہیں۔ ہندوستان کے تمام جلسوں کو دیکھو، تمام کانفرنس کو دیکھو، ہندوستان میں بہت ساری خانقاہیں ہیں، بہت سارے بزرگان دین ہیں، ان کا عرس لگتا ہے، مگر عرس کا پوسٹر سایہ ہوتا ہے، اس کا اشتہار سایہ ہوتا ہے، اس کا اعلان سایہ ہوتا ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں دوستو، آپ سے پوچھے تو ذرا، آپ سے پوچھے کہ صابر کلیری کو مانتے ہو؟ کہاں مانتا ہوں، ان کے عرس کی تاریخ بتاؤ تو یہ معلوم نہیں ہے۔ مخدوم اشرف کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں، ان کے عرس کی تاریخ بتاؤ تو کہے گا مجھے معلوم نہیں ہے۔ محبوب الہی کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں، ان کی عرس کی تاریخ بتاؤ، کہے گا مجھے معلوم نہیں ہے۔ مجد الفقانی کو مانتے ہو؟ کہتا ہے مانتا ہوں، کہ ان کے عرس کی تاریخ بتاؤ تو کہے گا مجھ کو معلوم نہیں ہے۔ بریلی کے امام کی تاریخ، بریلی کے امام کو مانتے ہو تو کہے گا مانتا ہوں، بتاؤ تو ذرا ان کی عرس کی تاریخ کیا ہے تو معلوم نہیں ہے۔ شہنشاہ مہرارہ کو مانتے ہو تو مانتا تو ہوں، مگر ان کی عرس کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مگر ہندوستان کے ایک ایک بچوں سے پوچھو تو ذرا، اجمیر سے کوئی اشتہار نہیں آیا، اجمیر سے کوئی اعلان نہیں آیا، اجمیر سے کوئی پوسٹر نہیں آیا، اجمیر سے کوئی رکا نہیں آیا۔ بچے کو خبر ہے، بوڑھے کو خبر ہے، نوجوانوں کو خبر ہے، عالموں کو خبر ہے، جاہلوں کو خبر ہے، عابدوں کو خبر ہے، ادیبوں کو خبر ہے، ادیبوں کو خبر ہے، پروفیسر کو خبر ہے۔ یہ رجب کی 6 تاریخ یہ کس کی تاریخ ہے؟ تو اسلام کا ایک ایک شہزادہ یہ بولے گا چھٹی کسی اور کی نہیں ہے، چھٹی غریب نواز کی۔ کوئی اعلان نہیں، کروڑوں کا مجمع اجمیر پہنچا ہے۔ صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں، یہودی بھی ہاتھ پسارے ہیں، نصرانی بھی ہاتھ پسارے ہیں، ہندو بھی ہاتھ پسارے ہیں، آتش پرست بھی دامن پھیلائے ہیں، پنجابی بھی دامن پھیلائے ہوا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، کروڑوں کا مجمع اجمیر میں ہے، اور اجمیر میں آنے والا بنگالی جا رہا ہے تو بنگالی زبان میں کہتا ہے خواجہ دے دو۔ فارسی دوستو ایران کا رہا ہے، فارسی میں کہہ رہا ہے خواجہ ہمیں دے دو۔ عرب کا آنے والا عربی کہہ رہا ہے خواجہ ہمیں دے دو۔ پنجابی جا رہا ہے، پنجابی زبان میں بول رہا ہے ہمیں دے دو۔ آسامی جا رہا ہے، آسامی میں بول رہا ہے خواجہ ہمیں دے دو۔ بہاری جا رہا ہے، بہاری زبان میں بول رہا ہے خواجہ ہمیں دے دو۔ دوستو جھارکھنڈی جا رہا ہے، جھارکھنڈی زبان میں بول رہا ہے ہمیں دے دو۔ بھوجپوری جا رہا ہے اور بھوجپوری زبان میں بول رہا ہے خواجہ ہمیں دے دو۔ ارے غور تو کرو، مانگنے والا صرف اردو میں خواجہ سے نہیں مانگتا، ہندی میں خواجہ سے مانگتا ہے، عربی میں مانگ رہا ہے، انگلش بول کے مانگ رہا ہے، فارسی بول کے مانگ رہا ہے، بھوجپوری بول کے مانگ رہا ہے، مراٹھی بول کے مانگ رہا ہے، بنگالی بول
سوچو میرے پیارے دوستو، یہ نہیں ہے کہ خواجہ سے پہلے کوئی اور نہیں آیا، صحابی آئے، اسلام پھیلا، رک گئے۔ خواجہ سے پہلے تبع تابعین آئے، اسلام پھیلا، رک گیا۔ خواجہ سے پہلے مسعود سالار غازی آئے، اسلام چلا، رک گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، محمد بن قاسم آئے، اسلام پھیلا، کچھ دور چلا، رک گیا۔ کفر کی گھنگھور کھٹاؤ میں جو مسلمان تھے ان کا جینا بڑا مشکل ہو گیا تھا، سجدہ کرنا مشکل ہو گیا تھا، عبادت کرنا مشکل ہو گیا تھا، کلمہ پڑھنا مشکل ہو گیا تھا، کفر کے اندھیروں میں زندگی گزارنا پڑ رہا تھا۔ دور دور تک کے مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان آنے کے لیے، ہندوستان کو آباد کرنے کے لیے، ہندوستان کو کلمہ طیبہ کے نغموں سے سجانے کے لیے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا۔ اگر انتخاب کیا ہے تو خواجہ غریب نواز کا انتخاب کیا ہے، اور انتخاب کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، نبیوں کا امام ہے وہ خواجہ۔ دوستو سوچو، اگر علی کا تذکرہ ہو رہا ہے نا تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، حسین کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، امام جعفر کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، امام صادق کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، دنیا کا کوئی عالم ہے، لاؤ، دنیا کے مفتیوں کو لاؤ، دنیا کے محدثوں کو لاؤ، دنیا کے مجددوں کو لاؤ، وہ کس کے گھر کی بات کرتا ہے؟ ان کے گھر کی بات کرتا ہے، ان کے گھر کی بات کرتا ہے۔ حسین ان کا ہے، آپ غلام ہیں، حسن ان کا ہے، آپ غلام ہیں، غوث ان کا ہے، آپ غلام ہیں، خواجہ ان کا ہے، آپ غلام ہیں، امام جعفر ان کا ہے، آپ غلام ہیں، امام صادق ان کا ہے، آپ غلام ہیں، امام باقر ان کا ہے، آپ غلام ہیں، اور آنے والا آخری امام آئے گا، ہم میں نہیں آئے گا، ان کے گھر سے آئے گا، جس کا نام امام مہدی ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ تو جہاں جس موضوع پہ گفتگو کرو تو اہل بیت کا ذکر کرنا ہوگا، اور اہل بیت کا ذکر کس نے نہیں کیا ہے؟ ابو بکر سے پوچھو، عمر سے پوچھو، عثمان سے پوچھو، طلحہ سے پوچھو، زبیر سے پوچھو، بلال سے پوچھو، جنید سے پوچھو، سب سے پوچھتے چلے جاؤ، سبوں نے ذکر کیا ہے اہل بیت کا۔ خواجہ غریب نواز دوستو، آج کسی اور موضوع پہ گفتگو کرنے کی میں جرت جسارت نہیں کر رہا ہوں۔ میرے بیچ جو جلوہ گر ہیں، میرے مولائی ہیں، ملجا اور ماوا ہیں، قائد اعظم ہیں، شیخ اعظم ہے، حضور سید مسعود کلیمی، آج ان کے نانا کے عرس کی وہ تاریخ ہے۔ انہی کے گھر سے عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں خیرات ملی ہے، اور اسی خیرات کو ہم نے پا کر صاحب مسلمان بن گئے ہیں، صاحب ایمان بن گئے ہیں، صاحب اسلام بن گئے۔ آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، رات کی تنہائی میں اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ مالدہ چلے جائیے تو کہو گے کہ مالدہ بہت دور ہے، ہم بغیر ٹارچ کے، بغیر روشنی کے ہم استنجا خانہ نہیں جا سکتے، بغیر روشنی کے مسجد نہیں جا سکتے، ایڈریس نہیں ہے، دوسرے شہر میں جانا بڑا مشکل ہوگا،
وہاں کی زبان سمجھنا ہوگا، وہاں کی گفتگو سمجھنا ہوگا، وہاں کے ماحول کو سمجھنا ہوگا۔ مسلمانوں سوچو تو ذرا، غور تو کرو، خواجہ غریب نواز کی زندگی کو دیکھو، خواجہ غریب نواز کا بچپنا دیکھو۔ خواجہ کی ماں حضرت ام الورا فرماتی ہے اللہ اکبر، جب خواجہ میرے شکم میں ہے تو بزرگان دین خواب میں آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے ام الورا، تیرے شکم میں جو آنے والا بچہ ہے یہ ولی کامل ہے، وہ اندر ولی ہے، سلطان ولی ہے، بادشاہ وقت ہے، زمانے کا قطب ہے، زمانے کا آفتاب ہے، آئے گا تو اسی سے اسلام پھیلے گا، یہ آئے گا اسی سے قرآن آگے بڑھے گا، یہ آئے گا تو دین کا کام ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ام الورا کہتی ہے خواجہ غریب نواز کے بچپنے کو دیکھا ہے میں نے، مگر خواجہ وہ چلے ہیں تو نبی کی صورت بن کر بولے ہیں، نبی کی صورت بن کر سوئے ہیں، نبی کی صورت بن کر دین کی خدمت کی ہے، نبی کی صورت بن کر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، خواجہ کی ماں ام الورا کہتی ہے ارے خواجہ وہ ہے جن کا بچپنا لاجواب ہے، جن کی جوانی لاجواب ہے، جن کا بڑھاپا لاجواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ام الورا غور کرو۔ اور دوستو وقت بہت کم ہے، میں اٹھا کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر آپ کی عدالت میں آنا چاہتا ہوں۔ غریب نواز غور کرو، خواجہ غریب نواز کا بچپنا آپ کے سامنے ہے، جوانی آپ کے سامنے ہے، بڑھاپا آپ کے سامنے ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، خواجہ غریب نواز کے والد کے وصال کے بعد ایک باغیچہ ہے دوستو، اور پانی بھرنے کی وہ چیز ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے، زندگی گزر بسر کرنا بڑا مشکل اور کٹھن تھا۔ 14 سال کی عمر میں خواجہ غریب نواز نے تعلیم کا آغاز کیا ہے تو حافظ قرآن بن گئے ہیں، اور تم خواجہ کو صرف خواجہ ہی سمجھتے ہو۔ نہیں دوستو، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ خواجہ اپنے وقت کے مجدد ہیں، خواجہ اپنے وقت کے قطب ہیں، خواجہ اپنے وقت کے ابدال ہیں، خواجہ اپنے وقت کے محدث ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، خواجہ مجدد بھی ہے، خواجہ محدث بھی ہے، خواجہ مفتی بھی ہے، خواجہ ہند الولی بھی۔ سبحان اللہ۔ او خواجہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں دوستو، جب عثمان ہارونی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، بیت سے فیض پایا، اور فیض پانے کے بعد عثمان ہارونی فرماتے ہیں معین الدین نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھو تو کہا سدرۃ المنتہا دیکھ رہا، نیچے دیکھو تحت السرائی کی گہرائی دیکھ رہا ہوں۔ میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، نیوٹن جو ہواؤں کو کیچ کر لیا ہو، آپ بول رہے ہیں، آپ کی گفتگو کہاں جا رہی ہے؟ اس کو کیچ کرنے والا، شعاعوں کو کیچ کرنے والا نیوٹن سے پوچھو، نیوٹن ارے ہواؤں کو کیچ کرنے والے یہ تو بتاؤ ذرا، تم نے مشرق سے مغرب دیکھا، شمال سے جنوب دیکھا، پہلا آسمان دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، چوتھا دیکھا، پانچواں دیکھا، چھٹا اور ساتواں دیکھا، تحت السرائی کی گہرائی دیکھا۔ نیوٹن کہتا ہے نہ مغرب دیکھا، نہ مشرق دیکھا، نہ شمال اور نہ جنوب دیکھا، اور نہ ساتوں آسمان دیکھا، نہ تحت السرائی کا گہرائی دیکھا، نہ سدرۃ المنتہا دیکھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں سائنسداں نیوٹن کی سائنسدانی ختم ہوتی ہے، وہیں سے غریب نواز کی زندگی کا آغاز۔ غور کرو، خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج کے لیے آئے، اور اس کے بعد خود اپنے غلاموں کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے، اور حج کر کے جب مکے سے مدینہ آئے، 10 قدم کی دوری پہ خواجہ رک گئے، خواجہ کے مرید رک گئے، خواجہ کے غلام رک گئے،
10 कदम की दूरी पर है रौज़े रसूल। 10 कदम की दूरी पे ख्वाजा रुक गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहला दिन ख्वाजा खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, ख्वाजा सोया भी नहीं। दूसरा दिन हो गया बगैर खाए पिए हुए। तीसरा दिन हो गया खाए पिए, उनके गुलामों का हाल बड़ा बुरा हो गया। ये पहला दिन कुछ नहीं मेरे ख्वाजा खाए, कुछ पिए भी नहीं। दूसरा दिन कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज ही कहते हैं, ए मेरे मुस्तफा, मैं तेरे कदमों में आ गया हूँ। पहला दिन भी गुजार दिया बगैर खाए पिए, दूसरा दिन भी गुजारा है, तीसरा भी गुजर चुका है। मुसलमानों गौर करो, गुंबदे खजरा से आवाज आती है, अस्सलामु अलैकुम या मोइनुद्दीन। कब्र अनवर से सलाम आता है। ख्वाजा गरीब नवाज सलाम का जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद नींद आ जाती है। और जब नींद आई, मुस्तफा जाने रहमत खाम में आए, कहा बेटा मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान जाओ। सूबेदार हुए, गए नहीं, फिर वजू करके सोए। फिर मुस्तफा जाने रहमत खान में आए, कहा बेटा हिंदुस्तान क्यों नहीं गए? कहा मैंने हिंदुस्तान को देखा नहीं है, हिंदुस्तान किस जानिब है, उसका रास्ता क्या है, वो किस तरफ पड़ता है, सवारी का इंतजाम क्या होगा, हिंदुस्तान का नक्शा क्या है, ज्योग्राफी एतबार से। मुसलमानों गौर करो, मुस्तफा जाने रहमत ने भारत का नक्शा दिया। कहा मोइनुद्दीन ये भारत का नक्शा है, हिंदुस्तान चला जाओ। आंख खुली है तो नक्शा ख्वाजा के हाथ में है, भारत का नक्शा ख्वाजा के हाथ में है। गुजरात की सिमत है उसी नक्शे में है, बिहार की सिमत है नक्शे में है, बंगाल की सिमत है नक्शे में है। बिहार कहाँ है नक्शे में है, बॉम्बे कहाँ है नक्शे में है, दिल्ली कहाँ है नक्शे में है, अजमेर कहाँ है नक्शे में है, मालदा कहाँ है नक्शे में है। फिर ख्वाजा गरीब नवाज उठते हैं, वजू करके सो जाते हैं। मुस्तफा तीसरी मर्तबा ख्वाब में आते हैं और कहते हैं बेटा हिंदुस्तान नहीं गया, अजमेर नहीं गया। कहा मैं अजमेर कैसे जाता, आप कुछ अदा कर दीजिए। मुस्तफा जाने फरमाते बेटा मैंने तुझे हिंदुस्तान का नक्शा दे दिया और जब तू करे कुछ नहीं मिला, जा बेटा मैं तुझे अताए रसूल का लक़ब देता हूं। सुभान अल्लाह। ख्वाजा कहते आका मैं हिंदुस्तान जाऊं और जब आपकी जुदाई मुझे सताएगी, आपको देखना चाहेंगे, आपकी ज़ियारत करनी होगी, तो मैं कैसे ज़ियारत करूंगा? मुसलमानों सोचो तो जरा, गौर तो करो। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा फरमाते हैं ख्वाजा भारत चला जाओ और जब तबीयत नहीं लगे सर झुका देना, मेरे चेहरे की तू ज़ियारत कर लेना। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज वहां से चले हैं। मैं पूछ रहा हूँ कोई सवारी नहीं है। अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज जब चले हैं तो दोस्तों जिस राह से चले होंगे वो राह कितना मुबारक बात बनता चला गया होगा। जिस शहर से गुजरे होंगे वो शहर चमकता गया, जिस गली से गुजरे गली चमकती चली गई, जिस कस्बे से गुजरे कस्बा मुनव्वर होता गया, जिस शहर में आए शहर मुनव्वर होता गया, जिस मुल्क में आए वो मुल्क मुनव्वर होता गया। जब ख्वाजा गरीब नवाज अफगानिस्तान की सरहदों पे कदम रखा, तारीख पढ़ो, आतिश परस्त है ये 40 आतिश परस्त आग के शोला की पूजा कर रहे हैं, आग के शोला की इबादत कर रहे हैं, आग के शोला के सामने अपनी पेशानी नाच को टेक रहे हैं, आग के शोला के सामने तपस्या कर रहे हैं, आग के शोला के सामने घुटना टेक कर उसका दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति में शक्ति ला रहे हैं। मुसलमानों जो ख्वाजा ने देखा ये कौन लोग है, ये ठंड का जमाना
भी नहीं है, आग रोशन किए हुए है, ये हाथ बांधे हुए है, कोई सर झुकाए हुआ है, कोई घुटना टेके हुआ है, कोई सजदे में गिरा है। आखिर क्या बात है? जब ख्वाजा गरीब नवाज आतिश परस के चिल्लों पे के करीब पहुंचे हैं, आतिश कदा के करीब पहुंचे हैं, ख्वाजा ने पूछा ये आग को घेर कर करते क्या हो? आतिश परस्तों ने कहा, ए आने वाला फकीर, मैं कर नहीं रहा हूं, यही मेरा देवता है, ईश्वर है, ये मेरा गॉड है जिसकी पूजा पाठ में लगा। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं ये आग तुम्हारा खुदा है, तुम इसकी परस्तिश करते हो, तुम इसे पूजते हो, तुम इसे मानते हो? कहा हाँ। कहा कितने दिन से मान रहे हो? कई दिन से मान रहे हो? कई महीने से मान रहे हो? कई साल से मान रहे हो? तो दोस्तों वो 40 आतिश परस कहते हैं आने वाले ख्वाजा, सुनो सुनो, ये कई महीने की बात मत करो, कई साल की बात मत करो, 40 साल से मैं परस्तिश कर रहा हूँ, 40 साल से आग की पूजा कर रहा हूँ, 40 साल से मैं आग के सामने घुटना टेक कर इसके चरणों में पेशानी को टेक रहा हूँ। गरीब नवाज फरमाते आग से बड़ी मोहब्बत हो गई होगी, आग के अंगारों को कम से कम हाथ में तो रखो, तो जरा आग में चलकर तो दिखाओ, आग में घुसकर तो दिखाओ, आग में दाखिल होकर तो दिखाओ। मुसलमानों में आपको बताना चाहता हूँ, आतिश परस कहता है, वो पुजारी हेड पुजारी कहता है, ऐ ख्वाजा आग अपने मानने वाले को और ना मानने वाले को जला दिया करती है। ख्वाजा फरमाते हैं आग कैसी है, हम जिसको पूजा करें वो हमें जला दे, वो फिर खुदा कैसे होगा? वो खुदा कैसे होगा? वो ईश्वर कैसे होगा? वो परस्तिश के लायक कैसे होगा? वो परस्तिश के लायक कैसे होगा? वो पूजने के लायक कैसे होगा? खुदा तो वो है जो जिंदगी अता करता है, खुदा वो है जो आग के शोलों में बचाता है, आग तो वो है जो आग में कूद जाओ तो खुदा होगा, आग के शोलों में कूदने वाले की जान को भी बचाएगा, ईमान को भी बचाएगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ तारीख के और आग का जवाब मुताला करेंगे तो तारीख में ये भी बात आई है, ख्वाजा ने अपने नालैन पाक को आग के शोला में डाला, अपनी जूती को डाला। और दूसरी तारीख आती है ख्वाजा गरीब नवाज ने वो आतिश परस्त एक बच्चे को अपने गोद में लेते हैं और आग में कूद जाते हैं। मुसलमानों में पूछ रहा हूँ आग के शोलों में जब ख्वाजा को दाखिल होते हुए देखा तो बच्चा भी मुस्कुरा रहा है, बच्चा भी मुस्कुरा रहा है। आग की लिपट ख्वाजा के कदमों तक नहीं है और जहां जहां ख्वाजा का कदम पड़ रहा है आग का शोला बुझता चला गया, गुलजार बनता चला गया। मैं पूछना चाहता हूं ये आतिश परस्तों ने देखा आग के शोला में जाने वाला ख्वाजा खुद गया है और मेरा बच्चा भी गया है, बच्चा भी सुरक्षित है और ख्वाजा भी सुरक्षित है, बच्चा भी बचा हुआ है, ख्वाजा भी बचा हुआ है। जो आग के शोलों में चला जाए मेरा बच्चा बच जाए और ख्वाजा बच जाए। जब ख्वाजा को आग नहीं जलाए, जब ख्वाजा इतना रुतबा वाला होगा, इतना मर्तबा वाला होगा तो ख्वाजा का खुदा का पावर कितना होगा। और करो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा आग के शोला से बाहर निकले, उलमाए किराम की ज़बानी आपने समाअत फरमाया होगा, दोस्तों घंटों जूता आग के शोला में है। जब जूता को निकाला गया और जूता को निकालकर आतिश परस्तों ने जब छुआ है तो जैसे पैर में जूता ठंडा ठंडा है वैसे ही ठंडा आग से निकला है। दोस्तों उसका एक सूता भी जला नहीं है, एक तली भी नहीं जली है, चमड़े भी नहीं जल पाए हैं। अल्लाह अल्लाह, ख्वाजा के तलवे में वो जलवा है जो ख्वाजा की जूती को आग नहीं जला सकी है। आतिश परस्तों ने कहा ये 40 साल से मैं इस आग को पूज रहा हूं, ऐ ख्वाजा अब मैं तुझे पूजने के लिए तैयार हूं। ख्वाजा ने कहा ऐसी गलती मत करो, 40 साल से तो गलती कर रहे हो, आग के शोलों को पूज रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ ख्वाजा जिसको पूजता है तुम उसी को पूजो, ख्वाजा जिसे मानता है उसी को मानो, ख्वाजा जिसकी परस्तिश करता है उसी की परस्तिश करो। मैं बताना चाहता हूँ अफगानिस्तान की सरहदों पर है आतिश परस्तों की अंजुमन में आग
کے جھمگٹ میں، آگ کے شعلہ میں خواجہ نے یہ جوتی ڈال کر نکال لیا اور قدم ڈال کر واپس آئے. یہ 40 سال پڑا، خواجہ کے قدموں پہ گرا اور پڑھ لیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے خواجہ آپ افغانستان سے چلتے ہوئے جب بھارت کی سرحدوں میں داخل ہوتے ہیں اور بڑی تیزی سے میں آپ کو اجمیر تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. غریب نواز اجمیر میں قدم رکھا. میرے پیارے دوستو، سارے واقعات آپ کو معلوم ہے، مگر باریکی جو گفتگو آپ کے سامنے ہے میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا. ضرورت ہے مسلمانوں خواجہ غریب نواز کا ذکر کرنا، ضرورت ہے خواجہ کو یاد کرنا، ضرورت ہے خواجہ سے محبت کرنا، ضرورت ہے اپنے انجمن میں خواجہ کو یاد لانا. میں پوچھنا چاہتا ہوں دوستو، بڑا افسوس ہے جس نے ہمیں اسلام دیا، جس کے صدقے اسلام پایا، قرآن پایا، ایمان پایا، اس شہدائے کربلا کی زیارت نصیب ہوئی، ان کے دامن سے وابستہ ہوا. ضرورت اس بات کی ہے عزیزان ملت اسلامیہ، بھارت میں جتنا نام کسی اور ولی کا ہم لیتے ہیں، مگر دوستو جس در سے، جس خانقاہ سے خانقاہ چشت نے ہمیں اسلام دیا ہے، ہمیں اسے یاد کرنا چاہیے، ہمیں یاد کرنا چاہیے. میں بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے پیارے دوستو، غور کرو. اب کسی بھی پیر کو مان رہے ہو مانو، کسی بھی پیر کو مانتے ہو مانو، مگر جو تمہارا پیر ہے نا، تمام پیر سے اپنے پیر کو اعلیٰ سمجھو، تمام پیر سے اپنے پیر کو افضل سمجھو، تمام پیر سے اپنے پیر کو بڑھیا سمجھو، تمام پیروں سے اپنے پیر کو اعلیٰ سمجھو اور دوسرے کے پیر کو بھی پیر مانو. اگر دوسرے کے پیر کو اگر تم اس کی شکوہ شکایت کرتے ہو تو یہ تمہارا پیر تمہیں اجازت نہیں دیتا ہے. ارے تمہارا پیر کوئی اور پیر نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں غور تو کرو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو مدرسہ ہے یہ کارخانہ ہے. اس مدرسے میں حافظ بنایا جاتا ہے، عالم بنایا جاتا ہے، مفتی بنایا جاتا ہے، محدث بنایا جاتا ہے، پی ایچ ڈی کرایا جاتا ہے. جامعہ میں شیخ الحدیث بنایا جاتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بنایا جاتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی یونیورسٹی ہے تو لاؤ، کوئی ایسا مرکز ہے تو لاؤ، کوئی ایسا دارالعلوم ہے تو لاؤ جس دارالعلوم میں سید بنایا جاتا ہو تو مقصد علم و ادب مفتی اکرام الحق کلیمی فرمائیں گے اے مولانا ظفر القادری سنو. جامعہ میں تو مولانا بنایا جاتا ہے، حافظ بنایا جاتا ہے، پیر بھی بنایا جاتا ہے، قاری بھی بنایا جاتا ہے، ادیب بھی بنایا جاتا ہے. مگر دنیا میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی ایسا جامعہ نہیں ہے، کوئی ایسا دارالعلوم نہیں ہے جو سید بناتا ہو. پتہ کیا چلا دوستو، سید بنتا نہیں ہے بلکہ سید بن کر آتا، سید بن کر آتا ہے. اور بڑی تیزی سے کان کھول کر سنو، مبارکباد ہو مسلمانوں کہ تم کسی اور کے ہاتھ نہیں بکے ہو، فاطمہ کے بیٹے کے ہاتھ بک گئے ہو. تمہارا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ پر نہیں ہے، تمہارا ہاتھ علی کے بیٹے کے ہاتھ پر ہے، تمہارا ہاتھ حسن کے ہاتھ پر ہاتھ ہے، تمہارا ہاتھ حسین کے شہزادے کے ہاتھ پر ہاتھ ہے. مگر میں کہنا چاہتا ہوں یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ایک ایک کر کے میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنے لوگ یہاں ہیں، سب کے باپ کا جواب ہے، سب کی ماں کا جواب ہے، سب کے خاندان کا جواب ہے. مگر پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، اگر ان کے نانا کا جواب ہے تو لاؤ، ان کی نانی کا جواب ہے تو لاؤ، ان کے دادا کا جواب ہے تو لاؤ، ان کی دادی کا جواب ہے تو لاؤ، ان کے ماموں کا جواب ہے تو لاؤ، ان کے خالہ کا جواب ہے تو لاؤ.
مدینے کا جواب ہے تو لا، تو ہر بچہ بولے گا شہر کا تو جواب ہے، مدینے کا جواب نہیں ہے، پیر کا تو جواب ہے، بڑے پیر کا جواب نہیں ہے، علی کا جواب نہیں ہے، حسن کا جواب نہیں ہے، حسین کا جواب نہیں ہے، مصطفیٰ کا جواب نہیں ہے۔ پتا چلا جس نبی کا جواب نہیں ہے اس نبی کا نواسا ہے، فاطمہ کا جواب نہیں ہے اسی کا شہزادہ ہے، علی کا جواب نہیں ہے اسی کا لاڈلا۔ غور کریں میرے پیارے دوستو، ایک بات کہہ کے آپ سے گزر جانا چاہتا ہوں، بہت مبارکباد ہے آپ۔ یہ مت سوچیں کہ کل جا کے کل میں مرید ہو جاؤں گا، نہیں، پتہ نہیں کل کا سورج ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں کسی کو خبر نہیں، اور مرید ہونے کے لیے عمر کا قید نہیں ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں دودھ پینے والا بچہ ہو حضور کے قدموں میں ڈال دو، ان کے قدموں میں آ جائے گا ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، ان کے قدموں میں آ جائے گا جنات سے بچ جائے گا، ان کے قدموں میں آ جائے گا جادو ٹونے سے بچ جائے گا، ان کے قدموں میں آ جائے گا سحر سے بچ جائے گا، ان کے قدموں میں آ جائے گا جادوگروں کی جادوؤں سے بچ جائے گا، ان کے قدموں میں آ جائے گا منافقوں کی نظروں سے بچ جائے گا، ان کے قدموں میں آ جائے گا ظالموں کے قدموں سے، ظالموں کے ظلم سے بچ جائے گا، ان کے قدموں میں آ جائے گا تو بد نظروں کی نظر سے بچ جائے گا، اور جب ان کی نظر لگ جائے گی تو پل بھر میں انہیں بے نظیر بنا۔ غور کرو اور سوچو میرے پیارے دوستو، ان کے ماں کے بارے میں دیکھو، ان کی ماں کون ہے۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، میری ماں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ایک جملہ کھلا ہوا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں دوستو، پوری دنیا کی خواتون کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، اگر وہ کلمہ گو ہے تو جب سے اس پہ نماز فرض ہوا ہے اس وقت سے اب تک ان خاتون سے پوچھو کہ 300 دن نماز پڑھتی ہو، کہے گی نہیں 300 دن نماز نہیں پڑھتی ہو، مہینے میں 4 دن نماز میری قضا ہو جاتی ہے، 5 دن نماز قضا ہو جاتی ہے، 6 دن نماز قضا ہو جاتی ہے، 7 دن نماز قضا ہو جاتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں دوستو، مرکز علم کا سنگم جسے کہا جاتا ہے، شریعت کا جسے پہاڑ کہا جاتا ہے، علم کا سمندر جسے کہا جاتا ہے، مفتی اکرام الحق کلیمی، یہ محتاج تعارف نہیں ہے، حضور مسرور کلیمی نے اتنا نواز دیا ہے، مسعود کلیمی نے اتنا نواز دیا ہے، سینے میں اتنا علم بھر دیا ہے، ہمالیہ سے ٹکرانے کی صلاحیت عطا کرا۔ غور کرے میرے پیارے دوستو، دنیا کی تمام عورتوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، وہ کہہ سکتی ہے میں 300 دن نماز پڑھتی ہوں، 60 دن نماز پڑھتی ہوں، 365 دن نماز پڑھتی ہوں؟ نہیں، نماز اس کی ہر مہینے میں نماز قضا ہے، رمضان آ جائے تو اس کا روزہ قضا ہے، روزہ قضا ہے تو روزہ قضا ہے اس کی ادا ہے، نماز قضا ہے تو اس کی ادا نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عورت اگر حمل سے ہے تو یقین جانو اس کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ میں کہنا چاہتا ہوں، عورت مہینے میں 5 دن ناپاک ہوتی ہے، وہ خون آتا ہے جس خون کو اس خون کو مانے صلات کہتے ہیں، اللہ اللہ اس خون آنے پہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، اللہ اللہ رمضان میں خون آئے تو روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی عورت ہے نا جو 300 دن نماز پڑھتی ہو، 60 دن نماز پڑھتی ہو، 365 دن نماز پڑھتی ہو؟ تو مفتی اکرام الحق صاحب منبر نور پر اعلان کرتے ہیں، مولانا اظہر القادری نانپوری دنیا میں ایک ایسی خاتون ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک ایسی سیدہ ہے، ایک ایسی مخدومہ ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے، جو 300 دن نماز پڑھتی ہے، 60 دن نماز پڑھتی ہے، 365 دن نماز پڑھتی ہے۔ وہ کس کی ماں ہے؟ مسعود کلیمی کی ماں ہے۔
کہ جب 365 دن یہ نماز پڑھتی ہے. میرے پیارے دوستو اس مسئلے پہ غور کرو. دنیا کی تمام عورتوں کو وہ خون آتا ہے جو خون مانے صلات ہے، وہ خون فاطمہ میں کیوں نہیں ہے؟ اور اس خون کا ہونا ضروری ہے. جب حمل ٹھہرتا ہے تو خون آنا بند ہو جاتا ہے، اور جب خون بند ہوتا ہے تو ماں کے شکم میں اسی بچے کو، اس بچے کا اسی ماں کے خون سے اجزا بنتا ہے، ہاتھ اور پیر بنتا ہے، جسم کا ڈھانچہ بنتا ہے، دوستو کلیجی اور تو دل کا گردہ بنتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب یہ خون فاطمہ زہرا میں نہیں ہے تو حسن کے جسم کا ڈھانچہ کیسے بنا؟ حسین کا ہاتھ اور پیر کیسے بنا؟ جسم و دل و دماغ کیسے بنا؟ حسن کا جسم کیسے بنا؟ حسن کے جسم کا اجزا کیسے بنا؟ تو میں کہنے نہیں دیا جائے عزیزان ملت اسلامیہ، جو خون مانے صلات ہے وہ فاطمہ میں نہیں ہے تو حسن کا جسم کیسے بنا؟ حسین کا جسم کیسے بنا؟ آج کا ملا کیا بتائے گا؟ بریلی کا امام بریلی سے بول اٹھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو انے نور ہے تیرا سب گھرانا نور کا. یہ کون ہے؟ ہماری رات کی ماں نہیں ہے، میرے مخدوم کی ماں ہے. مسلمانوں غور کرو، آخر ہر انسان کوشش کیوں کرتا ہے؟ مولانا سے پوچھو مرید کس سے ہوگے؟ کہا سید سے. مفتی سے پوچھو، کہا سید سے. محدث سے پوچھو، کہا سید سے. مفکر سے پوچھو، کہا سید سے. ادیب سے پوچھو، کہا سید سے. کہا کیا؟ کہا میرے پیغمبر فرمائے تمہارے درمیان 2 چیز وجنی چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کا نام قرآن ہے، دوسرے کا نام اہل بیت ہے. اے میرے نبی، آپ کو تو فرمانا چاہیے کہ تیرے میں 2 چیز وجنی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن دوسرا صحابہ. مصطفیٰ کو پتا تھا 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال میں صحابہ وصال کر جائیں گے، اور مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اٹل رہتی ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. مصطفیٰ کو خبر تھی کہ تیرے درمیان 2 چیز وجنی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے دوسرا اہل بیت ہے. اگر تیرے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت تو تو گمراہ نہیں ہوگا. جگدیش پور کے غیور مسلمانوں، نبی کے فرمان کے مطابق تیرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میرے محبوب نے کیوں فرمایا. جب بخاری شریف درس دے رہے ہیں مفتی اکرام الحق صاحب تو ایک بیان آتا ہے پلسرات کا. پلسرات تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. جہنم کے اوپر پلسرات ہے، آگے جنت ہے. دوستو اسی پل سے گزرنا ہوگا، اسی پل پہ چلنا ہوگا. ابھی نیشنل ہاوے اتنا چوڑا سڑک ہونے کے باوجود گاڑی ایکسیڈنٹ کر جاتی ہے. یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پر یہ کیسے سفر کرنا ہوگا، یہ کیسے چلنا ہوگا؟ تو مفتی اکرام الحق فرماتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس پل صراط پہ قدم رکھو گے جو کلیمی غلام ہوگا، خواجہ کا غلام ہوگا، مخدوم کا غلام ہوگا، سید کا غلام ہوگا، جس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا. چلے گا بیلنس بگڑے گا تو ایک طرف قرآن بچائے گا، دوسری طرف اہل بیت. میرے پیارے دوستو مبارکباد ہے، آپ نے کسی اور کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا ہے، فاطمہ کے لال کے ہاتھ پر ہاتھ آپ نے رکھا ہے. اور یاد رکھیے میرے پیارے دوستو، آج بہت ساری تقریروں میں
آج چونی اور سڑک چھاپ مولوی کہتا ہے اجمیر نہ جاؤ. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مولویوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اجمیر جانے کی پابندی لگا رہا ہے. یاد رکھو اجمیر جسے تجھے اجمیر والوں نے تجھے نمازی بنا دیا. اجمیر والوں نے پتھروں کے سامنے جھک رہے تھے. خواجہ نے پتھروں سے ہٹا کر تیری پیشانی کو ایک رب کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے. آج اجمیر جانے کی بات کرتے ہو. ارے اجمیر فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے. خدا موت دے تو مرنے کی جگہ ہے. اجمیر جانے کی بات کرتے ہو. پڑھے لکھے تاجدار اعلیٰ حضرت اجمیر حاضری دیا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند نے اجمیر حاضری دیا ہے. محبوب الہی نے اجمیر حاضری دیا ہے. صابر کلیری نے اجمیر حاضری دیا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں محدث اعظم ہند نے اجمیر حاضری دیا ہے اور محقق حق دہلوی نے اجمیر حاضری دیا ہے. مجدد فیصلی نے اجمیر حاضری دیا ہے. تم کون ہو؟ اور حاضری محقق حق دہلوی مفتی اکرام الحق صاحب سے پوچھئے. ہندوستان کا سب سے ٹاپ اگر کوئی محقق ہے تو محدث حق دہلوی اجمیر پہنچے ہیں. خواجہ کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھ کے گزرے. ایک خادم آیا. حضور یہ تحفہ ہے. محقق دہلوی کھڑے ہو گئے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا خواجہ کے مدار اقدس کی چادر. محقق حق دہلوی آج کے ملاحوں کی بات کرتے ہو. محدث حق دہلوی جو سب سے پہلے بھارت میں حدیث لانے والا وہ محدث چادر کو دونوں ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور چادر کو آنکھ سے ملتے ہیں, ہونٹوں سے چومتے ہیں اور سر پہ رکھتے ہیں. اور رکھنے کے بعد وہ چادر لے کر آئے. اپنی اولادوں کو اپنے غلاموں کو کہا یہ چادر سنبھال کے رکھنا. یہ عبدالحق دہلوی کا انتقال ہو جائے تو یہ چادر قبر میں رکھ دینا. اسی چادر سے محدث حق دہلوی کی نجات. مسلمانوں تاریخ پڑھنے کی کوشش کرو. اجمیر فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے. خدا موت دے تو مرنے کی جگہ ہے. اور ایک دور آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا. گنج مراد آباد ایک شہر ہے اور اس شہر میں سلسلے چشتیہ کے ایک بزرگ ہیں جنہیں حضور فضل الرحمن گنج مراد آبادی کہتے ہیں. اس زمانے میں فتنہ اٹھا. ایک نواب پہنچا 10 قدم کی دوری پہ ہے. کہا فضل الرحمن گنج مراد آبادی یہ اجمیر جانا کیسا؟ یہ جانا ضروری ہے اور جا کر کیا پائے گا؟ فضل الرحمن گنج مراد آبادی فرماتے نواب تکلیف نہ ہو تو اور قریب آ جاؤ. قریب آیا. کہا اور قریب آ جاؤ. اور قریب آیا. کہا اور قریب آ جاؤ. فضل الرحمن گنج مراد آبادی اپنے بغل میں بیٹھا لیا. اب پوچھے اجمیر جانا ضروری ہے اور جانے سے کیا فائدہ ہے؟ تو فضل الرحمن گنج مراد آبادی کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ 10 قدم دوری پہ تھا, ہوا مل رہی تھی. کہا نہیں, میرے بغل میں آ گئے, ہوا مل رہی ہے. کہا حضور آپ کا خادم پنکھا جھیل رہا ہے, اس کی ہوا آپ کو مل رہی ہے اور تمہیں بھی ہمیں بھی مل رہی ہے. فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے کہا نواب جب دور تھا تو ہوا چل رہی تھی, ہوا نہیں مل رہی تھی, اور جب قریب آ گیا جو ہوا مجھے مل رہی ہے وہ ہوا تجھے مل رہی ہے. پتہ کیا چلا؟ تجھے اجمیر جانا ہوگا, خواجہ کے قریب جاؤ تو خواجہ پر رحمت النور کی بارش ہوگی, اور وہاں جائے گا تو چھیٹا تم پر بھی پڑے. اس لیے میرے پیارے دوستو بڑی تیزی سے آپ کی عدالت میں بات کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں. یہ جتنی گفتگو
पूरी दुनिया का मौलाना कहता है, ये अपने घर की बात नहीं कहता है, इनके घर की बात कहता है। इन्हें पहचानो, और ना पहचानने वाला तो करबला में भी नहीं पहचाना, करबला में भी नहीं पहचाना तो आज क्या पहचानेगा। आपके इलाके में भी जासूस करने वाले जासूस करते हैं, भटकाने की कोशिश और लकड़ी मारने की कोशिश करते हैं। उनसे सावधान होना होगा, उससे होशियार होना होगा। अगर आपके पीर को पीर के खिलाफ बोलता हो तो उसे मत छेड़िए, उसे मत छेड़िए, उसका जवाब मत दीजिए। आपका पीर तो वो है, अगर जबान दराजी करेगा तो तबाही मच जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपका पीर ऐरो गैरो नट्ठू खैरो पीर नहीं है। आपके पीर का सिलसिला ये चलता फिरता सिलसिला नहीं है। आपके पीर की करी ऐसी वैसी करी नहीं है, ऐसा वैसा सजरा नहीं है। अरे आपके पीर का सजरा अली तक पहुंचता है, आपके पीर की करी अली तक करी पहुंचती है, और जिसकी करी अली तक है उसकी करी नबी तक। मसरूर मियाँ का दामन, ख्वाजा मौला मसूद मियाँ का दामन, कोई जग में नहीं है ऐसा मेरे पीर के जैसा। वाह दोस्तों, ये हक बोल रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, गौर करो। हुजूर उस खानका को जान रहे हैं, इन्हीं के खानदान का एक फर्द जिसे फक्रुल मशाइख कहते हैं, जो धावा शरीफ में आराम फरमा रहे हैं। 21 जनवरी को मैं उस गाजीपुर धावा शरीफ में उस की तारीख में मैं शरीक था। दीन में मेरी तकरीर होनी थी। जनाब यूसुफ साहब के घर मैं कयाम किया और मेरा पैर इस तरफ था। यूसुफ साहब आए, कहा मौलाना साहब माफ कीजिएगा, आप अपने सर को बदल दीजिए, तकिया को बदल दीजिए। मैंने कहा क्यों? कहा उधर पैर रख के सोना मना है। कहा नहीं, मेरे पीर की कब्र है, मेरे पीर का रोज़ा है, मेरे पीर की कब्र है। यूसुफ ने बता दिया कि पीर जिंदा है तब भी अदब करो, कब्र में है तब भी पीर का अदब करो। यूसुफ ने साबित कर दिया, ऐ कलीम यूं सुनो, तुम्हारा पीर ऐसा नहीं है, तुम्हारा पीर जमीन पर है तब भी जिंदा है, और जमीन में है तब भी जिंदा है। तेरा पीर खानकाए दरियापुर में है, तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। कटरा शरीफ में है, तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। ये जलसों में है तो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। मदरसों में है, तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। कोई और पीर होगा जो मुरीद तक नहीं पहुंचेगा, तुम्हारा पीर वो है जो हर मुरीद की नजरों तक पहुंचता। और चंद ममालिक का मैंने दौरा किया। आप जिस तरह से अपने पीर का अदब कर रहे हैं, आप अपने बाप दादाओं से पूछिए कि दुल्हा मियाँ के आने से पहले आपकी क्या पोजीशन थी। आपका बाप दादा बोलेगा बुरा पोजीशन था। आप अपने बाप दादा से पूछिए हुजूर मसरूर मियाँ के आने से पहले आपके इलाके का, आपके जिले का, आपके देहात और करिया का क्या पोजीशन है। कहा बहुत बुरा है। जब से दुल्हा मियाँ का आना जाना हुआ, मसरूर कलीवी का आना जाना हुआ, मसूद कलीवी का आना जाना हुआ, मैं कहना चाहता हूँ हर कस्बा कस्बा हो गया, हर करिया करिया हो गया। दोस्तों आओ, 55 मदारिस का इन्होंने चाल बूंद दिया है। उस मदारिस इस्लामिया में हुफ़ाज़ का इंतजाम है, कारी का इंतजाम, मौलाना का इंतजाम, मुफ्ती का इंतजाम करके आपको बता रहे हैं मसूद कलीमी लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है, लुटेरों से बचाए रखना। आज जाहिल भी आलिम का लिवादा है, ऐसे मुल्लाओं से ईमान को बचाए रखना।
एक मिनट बैठ जाइए, हम आपसे गुजारिश करेंगे, बैठ जाइए। मुबारकबाद है, आप ये इंतजार न कीजिए कि हुजूर दूसरे बार आएंगे तो मैं मुरीद हो जाऊंगा, नहीं, ये वक्त गनीमत है, इनके कदमों से लग जाइए, इनके कदमों से लग जाइए और जमाने को बताइए। दोस्तों, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है आले रसूल है, न बेला में मिलेगी न चूही में मिलेगी, ईमान की खुशबू कलेमी हवेली में मिलेगी। দেখা নাই আমার